صلی اللہ علیہ وسلم۔ درس قرآن بسلسلہ درس قرآن اور درس قرآن کے آئینے میں ہمارا کردار، سورہ ہمازہ کے ضمن میں کل جو گفتگو ہوئی تھی چغل خور اور عیب جو لوگوں کے بارے میں، قرآن مجید کی اس سورہ مجیدہ جو 9 آیات پر مشتمل ہے، آج اس کی چند آیات یا مکمل صورت کو ہم بیان کر دیں گے۔ دوسری آیت مجیدہ میں اللہ سبحانہ و تعالی پیغام دے رہا ہے، الذی جمع مالا وعددا۔ پہلی آیت مجیدہ میں کیا میسج دیا؟ وائے ہے کس پر؟ یعنی اللہ نے ویل لکل ہمازۃ لمزہ، عیب جو اور مذاق اڑانے والوں کے لیے وائے ہے۔ اور اس آیت مجیدہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا الذی جمع مالا وعددا، جو مال کو جمع کرتے ہیں اور جمع کر کے ان کو گنتے ہیں۔ تو لہٰذا یعنی ان افراد کی بھی قرآن مذمت کر رہا ہے اس آیت مجیدہ میں جو مال کو جمع کرتے ہیں اور اس کو گنتے رہتے ہیں، یعنی ان کا ہم و غم صرف مال جمع کرنا اور گننا ہے، یعنی یہ نہیں دیکھتے مال ہمارے پاس حلال کا ہے یا ہمارے پاس مال حرام کا ہے۔ ہدف اور مقصد زندگی کا یہ ہوتا ہے کہ مال جمع کیا جائے، انسان کو حرص اور لالچ مال جمع کرے یا اسی طرح سے زیورات جمع کریں، سونا جمع کریں، بس یہ یعنی حلال اور حرام کا خیال نہیں، بس مال ہونا چاہیے۔ تو اس کی قرآن مجید میں واضح طور پہ یہ مذمت کی جا رہی ہے۔ اب اس آیت میں کن لوگوں کی مذمت کی جا رہی ہے؟ اس آیت میں ان لوگوں کی ملامت کی جا رہی ہے جو حرص اور لالچ رکھتے ہیں اور جو حلال اور حرام کا خیال نہیں رکھتے۔ یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ سارے لوگ جو مال جمع کرتے ہیں، ہر ایک کے لیے نہیں، خود قرآن نے بھی بعض آیات میں مال کے استثناء کیے ہیں اور روایات میں بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ یعنی جو بندہ حلال اور حرام کا خیال نہ کرے، حرص اور لالچ کو اپنی زندگی کا ہدف اور مقصد قرار دے، تو اس آیت مجیدہ میں ان لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ ورنہ جو لوگ یعنی مال کے ذریعے سے اگر وہ صدقہ جاریہ ثواب آخرت حاصل کرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے باعث اجر و ثواب ہے، یعنی وہ مال کے ذریعے سے۔ تو مال جو ہے یعنی اگر حرص اور لالچ کی وجہ سے جمع کیا جا رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کی مذمت کی گئی ہے۔ ورنہ مال کے بارے میں قرآن مجید نے 2 مقامات پہ اشارہ کیا ہے، یعنی مال کا جمع کرنا باعث نقصان نہیں ہے۔ جب راوی نے پوچھا، امام علیہ السلام سے روایت کا جملہ ہے کہ امام سے سوال کیا، کیا یہ حب دنیا میں ہے کہ حلال مال جمع کیا جائے؟ تو امام علیہ السلام نے روایت میں یہ فرمایا، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل، یعنی جو تلاش کرنا ہے وہ کیا ہے؟ یعنی حلال مال کو اللہ کے فضل میں سے قرار دیا، حلال مال کا جمع کرنا یہ خدا کے فضل میں سے، یعنی یہ قرآن کی آیت مجیدہ ہے۔ تو یہاں پر جو ہے دوسرے مقام پر قرآن میں فرمایا، یعنی جو حلال مال کو جمع کرنا ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، یعنی تمہارے اوپر یہ فرض ہے کہ جب تمہاری موت کا وقت قریب آئے تو کیا کرو؟ ان ترک خیر للوصیہ، یعنی اب مال کی وصیت کرنی،
تو اب مال کی وصیت کو خیر سے تعبیر کیا ہے، یعنی جو حلال مال ہے، تو حلال مال کی وصیت کو قرآن نے خیر سے تعبیر کیا ہے یا حلال مال کو اللہ نے فضل اللہ سے تعبیر کیا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ مال کا جمع کرنا نقصان ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ایک روایت پڑھ لی، وہ حکم بیان کر دیا، دیکھیں یہ مال کے اوپر مر رہا ہے۔ نہیں، اگر حلال کا مال جمع کر رہے ہیں، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یا تو وہ اللہ کے فضل میں سے ہے یا وہ خیر میں سے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی۔ اور یہاں پر ہمارے پاس ایک روایت ہے امام علی رضا علیہ السلام سے، اللہم صلی علی۔ دیکھیں اب اس روایت کے آئینے میں ہم اپنی اصلاح کریں۔ ہم میں سے جو بھی مال جمع کرتا ہے وہ کس وجہ سے کرتا ہے؟ وارث دین امام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لا یجتمع المال الا بخمس، مال 5 وجہوں کی وجہ سے جمع کیا جاتا ہے، یعنی جو بھی مال جمع کرتا ہے ان 5 وجہوں میں سے کوئی ایک وجہ ضرور ہے۔ کون سی؟ کا بخل شدید، انسان شدید بخل کی وجہ سے مال جمع کرتا ہے، کسی پہ خرچ ہی نہیں کرتا۔ تو لہٰذا جو کسی پہ مال خرچ نہیں کرتا ہے وہ بخیل ہے۔ روایت میں ہے کہ البخیل بعید عن الناس، جو شخص بخیل ہے وہ لوگوں سے دور ہے۔ اور بخیل، اسی روایت کا جملہ، بخیل بعید ہے اللہ سے، اللہ سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے اور اللہ سے بھی۔ وَقَرِيبٌ مِّنَ النَّارِ، بخیل شخص جہنم کے زیادہ قریب ہے۔ بخیل شخص، اب جیسے آپ کہیں گے کہ وہ کیسے؟ دیکھیں لوگوں سے کیسے دور ہے۔ اب جو بندہ بخل کرتا ہے، گھر میں مہمان آ گیا، انسان بھاگ جائے، مجھے چائے نہ پیش کرنی پڑ جائے، مجھے بوتل نہ پیش کرنی پڑ جائے، یا مہمان کو دروازے سے واپس کر دیا، مجھے ان کی خدمت نہ کرنی پڑ جائے، یعنی یہ بخل ہے۔ پتہ نہیں اس کا آنا، آپ کی خدمت کرنا کتنی بلاؤں کو دفع کرنے کا یہ وسیلہ بنتا ہے، خدا گواہ ہے۔ اور وہ بد نصیب ہیں وہ دنیا میں وہ لوگ جو مہمان نوازی کی خدمت سے محروم ہیں۔ اسی لیے احادیث میں، یعنی جو ہمارے پاس روایات میں موجود ہے، مولا علی علیہ السلام سے بھی ایک روایت ہے، استنزل الرزق بالصدقہ، آپ اللہ سے رزق طلب کریں، کس کے ذریعے؟ صدقے کے ذریعے۔ یعنی آپ پہ رزق کا دروازہ بند ہے، آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، گھر میں بھوک کے لالے پڑ چکے ہیں، آپ صدقہ دیں، اللہ آپ کے لیے روزی کا دروازہ کھولے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے عام لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں ہے، ہم بھلا کیسے صدقہ دیں؟ جی جہالت ہے، یعنی ہم نے ائمہ کو مانا ہے، ائمہ کی تعلیمات کو نہیں مانا ہے۔ تو لہٰذا یعنی صدقہ وہ چیز ہے کہ آپ تنگ دستی میں بھی دیں تو اللہ اس تنگ دستی سے آپ کو باہر نکالے۔ تو لہٰذا بخل شدید پہلی چیز کون سی ہے جس کی وجہ سے انسان مال جمع کرتا ہے؟ وہ بخل شدید۔ اچھا، اس روایت کا میں مفہوم پیش کر دوں کہ انسان بخل کی وجہ سے لوگوں سے دور ہو جاتا ہے، یعنی آپ نے جب رشتہ داروں پہ، مہمانوں پہ خرچ نہیں کیا، ظاہری بات ہے دوسری مرتبہ کوئی بھی آپ کے دروازے پہ نہیں آئے۔ بخیل انسان لوگوں کی محبتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ دوسرا، بخیل انسان اللہ سے بھی دور ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ سخاوت کرنا کبھی واجب ہے، سخاوت کرنا کبھی، آپ کہیں گے وہ کیسے؟ خمس دینا اپنے مال کی یہ سخاوت ہے، اور یہ سخاوت کرنا واجب ہے۔ یعنی ایک اسلامی پہلی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سخاوت کب واجب ہے؟ کہیں جب اپنے مال میں سے خمس و زکوٰۃ اور زکوٰۃ و فطرہ دیں تو یہ والی سخاوت کرنا واجب ہے۔
سخاوت کب حرام ہے؟ سخاوت حرام بھی ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا؟ مولانا صاحب نے کہا کہ سخاوت حرام بھی ہے۔ کب حرام ہے؟ جب آپ شراب کی پارٹی میں لوگوں کو بلائیں، یہ سخاوت حرام ہے۔ آپ سخاوت کر رہے ہیں لیکن اسلام آپ کی سخاوت پہ راضی نہیں، یہ سخاوت حرام ہے۔ ایک سخاوت واجب ہے، یعنی خمس و زکوٰۃ، زکوٰۃ فطرہ کی پابندی، یہ والی سخاوت کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ ایک سخاوت مستحب بھی ہے، دفع بلا کے لیے، مومن کی ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے آپ دے رہے ہیں، یہ سخاوت آپ کے لیے مستحب ہے۔ اور لاجانی کاموں میں، ایسی چیزوں میں اگر صرف کر رہے ہیں، بعض اوقات سخاوت مکروہ بھی ہے۔ تو بہرحال موضوع سے ہم ہٹ نہ جائیں، ایک صلوات پڑھیں محمد رسول اللہ محمد وعلیہ۔ تو لہٰذا یہاں پہ جو ہے پہلی چیز ہے بخل شدید، دوسری چیز وعمل طویل، لمبی آرزوئیں۔ جس کے پاس لمبی آرزوئیں ہوتی ہیں، جو لمبی آرزوئیں پالتا ہے، وہ مال کو جمع کرتا ہے لمبی آرزوؤں کے لیے۔ میں نے ابھی گاڑی لینی ہے، میں نے ابھی مکان لینا ہے، میں نے یہ بنانا ہے، خواتین کی مثلا میں نے اپنے سونے کا سیٹ بنوانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، بس یہی لمبی آرزوئیں۔ لیکن اگر آرزوئیں اگر ہماری یہ ہوں کہ ہم نے زیارات مقدسہ پہ جانا ہے، یہ آخرت کی تمناؤں میں سے تمنا ہے، یہ دنیاوی آرزوئیں نہیں ہیں، یہ آخرت کی آرزو ہے۔ تو لہٰذا لمبی آرزوئیں بے فائدہ۔ وحرص غالب، انسان کے اوپر جو حرص کا غلبہ ہے، حرص کی وجہ سے بس مال ہی مال جمع کرنا ہے، ایک ایک پائی جمع کرنا ہے، نہ خرچ کرنا ہے، نہ لوگوں کو دینا ہے، نہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، نہ رشتہ داروں کو دینا ہے۔ ایسے ایسے خاندانوں میں مذہبی لوگ، دین پہ عمل کرنے والے لوگ، صوم و صلات کے پابند، لیکن اگر رشتہ داروں میں سے کسی نے حصے کا مطالبہ کر لیا ہے تو اس سے فساد کھڑا کر دیا۔ یہ کیسا دین ہے؟ یعنی اگر آپ سے آپ نے حق کا مطالبہ کریں، آپ ناراض ہوں، آپ فتنہ اور فساد قائم کریں، کیا دین صرف نماز اور روزہ قائم کرنے کا نام ہے؟ کیا دین صرف حج پڑھنے کا نام ہے؟ یہ رشتہ داروں کے جو حقوق طلب کر رہے ہیں، ہم میراث میں بہن بھائیوں کے جو حق کھا رہے ہیں، اس کی ادائیگی واجب ہے۔ لہذا وقطیعۃ الرحم، اور انسان یا تو مال جمع کرتا ہے قطع رحمی کی وجہ سے۔ کیا مطلب قطع رحمی؟ مثال کے طور پہ دیکھیں، ہمارے ہاں یہ معاشرے میں عام چلتا ہے۔ مثال کے طور پہ بھائی نے بہن کے گھر کچھ نہیں بھیجا، کس وجہ سے؟ بیوی نے کہا کہ ہماری نند نے کبھی ہمیں پوچھا ہے؟ کبھی تو اس کے گھر سے پلیٹ نہیں ہے، ہم کیوں دیں اسے؟ اور شوہر صاحب بھی ساتھ مل گئے، قطع رحمی۔ بھئی اگر کوئی آپ کو نہیں پوچھتا ہے، کوئی آپ کو چائے پیش نہیں کرتا ہے، آپ کے گھر میں پلیٹ نہیں پیش کرتا، آپ ابتدا کریں۔ اگر وہ بخل کر رہا ہے قطع رحمی کر کے، چاہے آپ کی نند ہو، چاہے آپ کی بہن ہو، چاہے آپ کی بھابھی ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ بخل کر رہی ہے یا بخل کر رہا ہے تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو لہٰذا قطع رحمی کی وجہ سے لوگوں سے، یعنی رشتہ داروں سے قطع تعلق کی ختم کریں۔ یہ جو عید آ رہی ہے، کوشش کریں جو رشتہ دار ناراض ہیں آپ ان کے گھر میں چلے جائیں۔ روایات میں ملتا ہے خود ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چل کے چلے جاتے تھے، جو ائمہ ہدیٰ پہ جسارت کرتے تھے۔ اللہ اکبر! میرا اور آپ کا رتبہ معصومین سے بڑھ کر نہیں ہے۔ جب ان کی شان میں کمی نہیں آتی، وہ چل کر پہنچ جاتے ہیں ان لوگوں کے دروازے پہ جو ائمہ ہدیٰ کے حق میں جسارت کرتے ہیں۔ میں اور آپ کون ہیں؟ خدا گواہ ہے، اگر ادھر سے سختی ہے ہم نرمی کریں، کیونکہ اگر کوئی سامنے والا بے دینی سے کام لے رہا ہے، قطع رحمی کر رہا ہے، اور پھر یا تو پھر ہم بھی بے دین بن جائیں، ہم بھی قطع رحمی کریں۔ قطع رحمی کا علاج یہ نہیں کہ ہم قطع رحمی کریں، تو لہٰذا قطع رحمی کی وجہ سے یا تو پھر یہ وَإِيثَارِ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، یا تو بد نصیب انسان کیا کرتا ہے،
دنیا کو آخرت پہ ترجیح دیتا ہے، آخرت کے کاموں کے لیے خرچ نہیں کرتا، دنیا کے لیے زیادہ صرف کرتا ہے۔ بس میرا اے سی روم ہونا چاہیے، میرا نرم بستر ہونا چاہیے، میرا گھر میں بہترین جو ہے سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن قبر کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے کچھ خرچ نہیں کر رہے، زاد آخرت کے لیے کچھ نہیں بھیج رہے۔ تو لہٰذا انسان یعنی ان 5 وجہوں کی وجہ سے مال جمع کرتا ہے۔ جب ان 5 وجہوں کی وجہ سے مال جمع کرے گا تو یہ بد نصیب ٹھہرے گا، لیکن اگر آخرت کے لیے جمع کرے زاد آخرت کے طور پہ، یقیناً وہ باعث اجر و ثواب ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد رفیع بارہ دیگر بآواز بلند صلوات۔ تو لہٰذا یہاں پہ یعنی ایک اور نقطے کی وضاحت کر دوں کہ اب کیا ہم یہ جو مال جمع کرتے ہیں یہ حب دنیا اور حب مال تو نہیں ہے؟ جیسے کہ ایک روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علیہ، امام کی خدمت میں ایک شخص ہے، روایت کا مفہوم آ کر کہتا ہے یا ابن رسول اللہ، یعنی ہمیں یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں ہم حب دنیا حب مال میں مبتلا تو نہیں۔ اپنی پریشانی بیان کر رہے ہیں، بھئی کیا پریشانی یہ کہ ہم جو مال جمع کر رہے ہیں اس وجہ سے ہم مال جمع کر کے حج بیت اللہ کی زیارت کو جائیں گے، ہم مال جمع کر رہے ہیں ہم رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، ہم مال جمع کر رہے ہیں مثلا زیارات پہ جائیں گے، ہم مال جمع کر رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے واجب نفقہ، بیوی کے لیے، یعنی اپنے گھر رشتہ داروں سے تعلق نبھانے کے لیے، اس غرض سے مال جمع کرو۔ روایت کا جو جملہ ہے مفہوم امام فرماتے ہیں کہ یہ کس نے کہا ہے کہ یہ حب دنیا اور حب مال ہے؟ یہ تو آخرت کے لیے یہ جمع کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حج کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں حج دنیا کے لیے نہیں ہے، جو حج کرنے کے لیے جا رہا ہے وہ آخرت کے ثواب کے لیے جا رہا ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی ریاکاری کا قصد کرے یقیناً وہ دنیا کے لیے، اس لیے حج جب بھی کریں قربتاً الی اللہ کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ حج سے ہو کر آ جائیں اور آپ کو حج کا ثواب نہیں ملے۔ حج قربتاً الی اللہ، ایسا قصد کبھی نہ ہو کہ میں حج کروں اور لوگ مجھے حاجی صاحب بلوائیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں تو لہٰذا وہ ناراض ہو جاتے ہیں، آپ نے ہمیں حاجی صاحب کیوں نہیں کہا؟ بھی آپ نے حج کر کے لوگوں پہ احسان کیے، آپ نے تو اللہ کا جو آپ کے اوپر فرض تھا آپ نے وہ ادا کیے ہے۔ آپ تو اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعا کرنی چاہیے، کریم اللہ جو میں نے یہ اعمال انجام دیے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو لہٰذا یہ جو ہے حج یعنی امور آخرت میں سے، یہ اسی طرح سے جو زیارت کے لیے جا رہے ہیں یا جو والدین پر اگر خرچ کر رہا ہے وہ بھی واجب، یا تو واجب ہے یا مستحب ہے، یا اولاد پہ جو خرچ کر رہا ہے واجب ہے، بیوی پہ جو اس کا واجب نفقہ ہے وہ بھی واجب ہے، اگر ان کو وسعت دے رہا ہے گھر میں تو پھر وہ مستحب ہے۔ اس لیے بعض روایات سے استفادہ ہوتا ہے جو شخص چاہتا ہے اس کے رزق میں وسعت اور فراوانی ہو وہ اپنے اہل و عیال پہ وسعت دے، اہل و عیال پہ وسعت دے۔ ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد۔ جی انشاءاللہ اس کے بعد تاکہ یہ تسلسل درس کا جو ہے وہ باقی رہے۔ تو یہاں پہ جو ہے اچھا اب دیکھیں مال جو ہے جو جہاں پر آیت مجیدہ جو مذمت کی گئی ہے کہ مال گن گن کے رکھنا، یعنی حلال اور حرام کی پرواہ نہ کرنا۔ اب روایت ہے ایک ہمارے پاس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے نامہ اعمال پہاڑوں کی طرح وزنی ہوں گے۔ لوگ آئیں گے ان کے نامہ اعمال پہاڑوں کی طرح وزنی ہوں گے، حکم الہی ہوگا ان لوگوں کو جہنم میں جھونک دو۔ اعمال ہیں پہاڑوں کی طرح وزنی،
حکم الہی ہوگا ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اب روایت کا جملہ فقیل یا رسول اللہ، جو سید رسول کے اصحاب بیٹھے ہیں ان میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ام مسلون، یہ جو اعمال نامے اتنے بھاری بھاری لے کر بیٹھے ہوں گے، میدان قیامت میں آئیں گے، جن کے بارے میں حکم ہوگا کہ ان کو جہنم میں پھینک دیں، کیا یہ نمازی ہوں گے؟ تو سید رسول نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کانوا مسلون، یہ لوگ نمازی ہوں گے، اور صرف نمازی نہیں، وَيَصُومُونَ، یہ لوگ روزے دار بھی ہوں گے، اپنے زمانے کے نمازی بھی ہیں، اپنے زمانے کے روزے دار بھی ہیں۔ وَيَأْخُذُونَ وَهْنًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور یہ رات کا کچھ حصہ اللہ کی عبادت میں بھی بسر کرتے ہیں، یعنی نماز شب بھی پڑھتے ہیں، مناجات بھی کرتے ہیں، نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، شب بیدار بھی ہیں۔ لَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا لَاحَ لَهُمْ شَيْءٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَصَبُوا إِلَيْهِ، آپ نے فرمایا جب ان لوگوں کو، یہ نمازی، یہ روزے دار، یہ شب زندہ دار، جب ان لوگوں کو دنیا میں سے کوئی چیز ملتی ہے یہ اس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ دنیا کے مال میں کیا کرتے ہیں کہ ٹوٹ پڑتے ہیں، حلال اور حرام کا خیال نہیں کرتے، بس یہ مل جائے۔ آپ اب اس حدیث کے معنی کو سمجھانے کے لیے چھوٹی سی بہت آسان مثال، ہماری مجالس میں جیسے ہی مجلس ختم ہوتی ہے تبرک میں دیکھیے کیسے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، اور لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس 2 شاپر آ جائیں، ہمارے پاس 3 حصے آ جائیں، جتنے آ جائیں۔ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حالانکہ وہ تبرک ہے، وہ نیاز امام حسین علیہ السلام ہے۔ جو مالک ہیں، جو نیاز بانٹنے والے ہیں، وہ راضی نہیں ہے کہ ہم ایک سے زائد کسی کو دیں۔ اگر آپ ان کی اطلاع کے بغیر لے رہے ہیں شرعاً حرام ہے آپ کے لیے۔ ہاں اگر صاحب نیاز جو مالک ہے، جو بانٹ رہے ہیں، وہ خود سے آپ کو دے رہے ہیں یا آپ ان کو اطلاع دے کے لے رہے ہیں، پھر آپ کے لیے شرعاً جائز ہے، ورنہ وہی تبرک، وہی نیاز آپ نے جو آپ کے لیے باعث سے برکت ہے، آپ اس کو اپنے پیٹ میں حرام کے ذریعے پہنچا رہے ہیں۔ تو لہٰذا حلال و حرام کا خیال کرنا چاہیے۔ انسان یہ نہ دیکھے مجھے کچھ مال مل رہا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، انسان کا فریضہ بنتا ہے معلوم کرے کہ یہ حلال مال ہے یہ حرام مال۔ ایک صلوات پڑھیں محمد رسول اللہ۔ تو لہٰذا یہاں پہ یعنی دنیا کی مال اور محبت، آئیں دیکھیں چند روایتیں اور چونکہ ذکر ہے مال کا، تو اس روایت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی، امام فرماتے ہیں ترک لقمۃ الحرام احب الی اللہ من صلاۃ الفی رکعۃ تطوعا۔ اللہ، اتنی عظیم روایت امام اپنی زبان عصمت اور صداقت سے فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں جو شخص ایک لقمہ حرام چھوڑ دیتا ہے، لقمہ حرام کا چھوڑنا اللہ کے نزدیک محبوب ہے 2000 رکعت نافلہ پڑھنے سے بھی۔ یعنی ایک شخص 2000 رکعت نافلہ ادا کر رہا ہے اور آپ ایک لقمہ حرام چھوڑ رہے ہیں، آپ کا عمل اس مومن کی نسبت زیادہ افضل ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کو زیادہ محبوب کون سا عمل ہے؟ وہ ایک لقمہ حرام چھوڑ دینا، وہ زیادہ محبوب ہے اس مومن کے عمل سے جو 2000 رکعت نماز نافلہ پڑھ رہا ہے۔ اور 2000 رکعت نماز نافلہ پڑھنے کے لیے مسلسل پڑھیں تو آپ کو 2 دن لگیں گے، ایسے کہ نہیں؟ اور ایک لقمہ حرام کو چھوڑنے کے لیے آپ کو 1 سیکنڈ لگے گا۔ یہ انسان کے اوپر ہے۔ لہٰذا اب دیکھیں دوسری روایت،
فرمایا یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا رد و دانک حرام یعدل عند اللہ 70 حجۃ مبرورہ، کہا کہ ایک دانک حرام کا، دانک، بعض نے کہا ہے کہ دانک سے مراد جو ایک درہم ہوتا ہے اس کا 6واں یا 8واں حصہ اس کو دانک کہتے ہیں، تو بعض نے دانک سے مراد درہم لیا ہے، یعنی اگر ایک درہم بھی ہو، مثال کے طور پہ یعنی ایک درہم، اگر ہم یہ ترجمہ کریں کہ امام کی مراد ہے ایک درہم، جبکہ یہ دانک ہے، درہم نہیں ہے، کہا کہ ایک دانک حرام کا مالک کے پاس پلٹا دینا اللہ کے نزدیک 70 مقبول حجوں کے برابر ثواب ہے۔ یعنی آپ ایک حج کے لیے ضامت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں خدایا ہمارا حج قبول کرنا، اور آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ کا حج مقبول ہے یا نہیں ہے کہ نہیں؟ امام صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ 70 مقبول حج جس کو اللہ نے قبول کیا کہ برابر ثواب ہے ایک دانک، یعنی درہم میں سے جو ایک خاص حصہ ہوتا ہے، درہم نہیں ہے، ایک دانک، وہ صاحب حق کو دے دینا، یہ 70 حجوں کے برابر ثواب۔ اسلام نہیں چاہتا آپ کی گردن پہ کسی کا حق ہو۔ اور آخری روایت جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اِنَّ لِلَّهِ مَلَكًا يُنَادِي عَلَى بَيْتِ الْمَقْدَسِ، سید رسول فرماتے ہیں باتحقیق اللہ کا ایک فرشتہ ہے اللہ کے لیے جو بیت المقدس کے اوپر ندا دیتا ہے، کل لیلۃ من کل لیلۃ، کل لیلۃ، ہر رات کو اللہ کی طرف سے ندا دیتا ہے وہ فرشتہ۔ کیا ندا دیتا ہے؟ من اکل حراما لم يقبل اللہ منہ صرفا وعدلا، جو شخص ایک لقمہ حرام کھاتا ہے اللہ اس کا نہ مستحب عمل قبول کرتا ہے نہ واجب عمل قبول کرتا ہے، نہ مستحب عمل قبول نہ واجب۔ آپ امام حسین کی زیارت پہ جائیں، آپ کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اگر ہم لوگوں کا حق کھا کے، بہنوں اور بھائیوں کا حق کھا کے امام کی زیارت پہ جائیں، ہماری وہ زیارت قبول نہیں ہے۔ ہم اللہ کے گھر جائیں لوگوں کا حق کھا کے، بہن بھائیوں کا حق کھا کے، یہ حج ہمارا وہ قبول نہیں ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کا خیال کریں۔ دیکھیں اگر ہم بازار میں کھڑے ہیں، ٹھیلے والے کے پاس، ریڑھی کے اوپر، دکان والے کے پاس، لوگ کیا کہتے ہیں؟ بعض لوگوں کی عادت ہے ریڑھی کے اوپر سے ایک کھجور اٹھا کے کھا لی، 2 کھجور اٹھا لیے، انگور ہیں تو انگور اٹھا لیتے ہیں، کیلا توڑ لیتے ہیں، دوسری چیزیں اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے؟ کس قدر ظلم کر رہے ہیں آپ۔ اس کی ریڑھی سے، ٹھیلے سے بغیر اجازت کے جو دانے توڑ کے کھا رہے ہیں، جو آپ نے 1 کلو انگور لیے ہیں، کہ آپ اسی ریڑھی والے کو دینے کے لیے تیار ہیں ایک دانہ؟ ادھر سے تو ہم اس وقت تو ہمارے اندر حرص ہے کہ کچھ اور بھی دانے وہ اپنی طرف سے ڈال دے۔ لہٰذا اگر وہ مالک راضی نہیں ہے، یہ شرعاً حرام ہے، ہمیں ان چیزوں سے فکر کریں۔ یہ بے احتیاطی جو ہماری آخرت کو، ہماری جو ہے وہ دین کو برباد کرنے والی یہ چیزیں ہیں۔ مال حرام سے اجتناب کریں۔ مال حرام، لقمہ حرام کے بڑے خطرناک اثرات ہیں۔ میرا موضوع مال حرام نہیں، انشاءاللہ اسپیچ آئے گی اس کے اوپر، مال حرام کے اوپر۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وحلی پر۔ تو لہٰذا جو رشتہ داروں کے حقوق ہیں ہماری گردن پہ، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، انسان ان کے حق کو ادا کرے۔ دیکھیں آپ جب بھی مجلس میں آئیں اور آپ بی بی فاطمہ زہرا کے حق کو روئیں کہ بی بی کا حق کھایا گیا، اور ہم خود بی بی کا حق کو روئیں اور ادھر سے ہم خود بی بی کا حق کھائیں، ہم خمس نہ دیں، ایک یہ۔ دوسرا ہم بھی ان میں سے بن جائیں کہ ہم بی بی کے حق کھانے کو روئیں اور خود ہم بھی اپنی بہنوں اور بھائیوں کا حق کھائیں۔
میراث میں سے۔ صرف ہم یہ تو نہ کہتے رہیں کہ بیوی کا حق کھایا گیا، ہم یہ دیکھیں ہم بھی تو حق کھانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ میدان معاشر میں جو بھی حق کھانے والے ہیں وہ سب ایک کٹارے میں کھڑے ہوں گے، سب ایک کٹارے میں، ایسے ہی کہ نہیں؟ سب کی شناخت ہوگی کہ اس نے حق کھایا ہے، تو جس نے حق کھایا ہے تو وہ کون ہوں گے؟ کسی کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس نے بنت رسول کا حق کھایا ہے، اور کسی کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس نے اپنی بہن کا حق کھایا ہے، سب حق کھانے والوں میں سے۔ تو لہٰذا اپنے حقوق ادا کریں، رشتہ داروں کے، بہنوں کے، بھائیوں کے، حتیٰ کہ زوجہ کا جو حقوق ہے، بیوی کی جو حقوق ہیں ان کے ادا کریں۔ حق مار نہیں دیے، حق مار دیں، واجب ہے یہ۔ اگر کسی نے حق مار نہیں دیا اور اس کی وفات ہو گئی ہے، وہ قبر میں وہ بھی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ میت مقروض مری ہے اپنی بیوی کی، یہ شوہر مقروض مرا ہے کیونکہ اس نے حق مار نہیں دیا، حق مار دیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد رحمۃ۔ بیوی اگر اپنی طرف سے معاف کر دیتی ہے پھر کوئی بات نہیں، جی جائز اخراجات ناجائز اخراجات تو اسلام نہیں کہتا ہے، جو آپ کے اوپر واجب نفقہ ہے اسی کی بات اسلام کرتا ہے۔ مثلا اس کے لباس کی بات، اس کے کپڑے، اس کا جوتا، اس کے گھر کے لیے آپ اس کی شان کے مطابق اس کا کھانا، یہ بیوی کی واجب نفقہ۔ یا وہ بیمار ہو جاتی ہے، آیت اللہ سیستانی ہمارے استاد محترم تھے نجف اشرف میں، ہم جب ان کے پاس پڑھ رہے تھے تو نجف اشرف میں مسجد انصاری میں درس دے رہے تھے ایک عراقی استاد، وہ بتا رہے تھے کہ آیت اللہ سیستانی کے گھر میں جب ایک نجف اشرف کے عالم دین اپنی زوجہ سمیت پہنچے آغا سیستانی کے گھر میں، آغا سیستانی کی زوجہ کو وہ محترمہ جو ایک عالم دین کی زوجہ ہے وہ لباس لے کر گئی ہیں ان کی خدمت میں تحفہ پیش کرنے کے، کہا کہ یہ قبول کیجیے۔ انہوں نے کہا نہیں، الحمدللہ میرے پاس لباس موجود ہے، یہ پہنا ہوا ہے اور میرے پاس ایک اور لباس ہے، اسے اتاروں گی تو وہ پہنوں گی۔ کتنے لباس ہیں؟ 2 لباس ہیں۔ یہ اتاروں گی تو وہ پہنوں گی، وہ اتاروں گی تو یہ پہنوں گی۔ میں مستحق نہیں ہوں، آپ کسی اور مستحق مومنہ کو دیکھیں۔ آج جو لوگ مرجعیت اور فقہا پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مال امام اور خمس کی رقم کھا جاتے ہیں، ذرا جا کر دیکھیے تو صحیح وہ فقہا کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے قریب سے دیکھا ہے۔ تقریباً 13 سال نجف اشرف میں اور 2 سال قم المقدس میں رہا ہوں، جو ہم نے قریب سے دیکھا ہے فقہا کی زندگی کو، کس قدر سادگی سے، جو آج بھی آیت اللہ سیستانی کرائے کے مکان میں موجود ہے، آج بھی۔ ایک صلوات بڑے محمد تیسری آیت مجیدہ، یحسب ان مالہ اخلدہ، انسان یعنی وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا۔ کون گمان کرتا ہے؟ انسان۔ کیا گمان کرتا ہے؟ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا۔ آج دیکھیں نا معاشرے میں، یعنی قرآن کی آیت مجیدہ یہ صورت ہماری اصلاح اور ہدایت کر رہی ہے کہ انسان یہ نہ سوچے کہ مجھے میرا مال ہمیشہ رکھے گا، یہ مال فنا ہونے والا ہے اور انسان نے بھی فنا کی طرف جانا ہے، بقا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس آیت مجیدہ میں مذمت کی گئی ان لوگوں کو جو مال کو اپنی بقا کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ ہم مال کے ذریعے سے باقی رہیں گے۔ آئیں ہمارے پاس اس کی ایک زندہ مثال ہے اس دور کی، اس صدی کی۔ وہ کون؟ مائیکل جیکسن جو ایک امریکہ ریاست کا 50 سالہ گلوکار تھا۔ اب ذرا توجہ کیجیے، یعنی اپنے جوانوں اور بچوں کو سمجھانے کے لیے موجودہ دور کی مثال اس قرآن کی آیت مجیدہ میں جو ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ جو انسان گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو باقی رکھے گا، اب دیکھیں مائیکل جیکسن بھی یہی سمجھتا تھا، کیا
اس کی تمنا تھی میں 150 سال زندہ رہوں، لیکن مرا کتنے سالوں میں؟ 50 سال کا ہو گیا۔ اچھا آپ دیکھیں ذرا، جو اس کی تاریخ میں، ہسٹری میں اس کا جو بیان کیا گیا ہے کہ مائیکل جیکسن اس کے لیے اس نے کچھ نوجوانوں کو ہائر کیا ہوا تھا جو ہر مہینے ان کی تنخواہ دیتا تھا، ان کے لیے راشن، ان کو سہولیات۔ کیوں؟ کہ جب ضرورت مجھے پڑے پھیپھڑوں کی، آنکھوں کی، دل کی، کڈنیز کی، تو میرے لیے یہ سب مجھے دیں گے۔ وہ نوجوان جو ہر وقت تیار رہتے تھے، یہ ان کی خدمت گزاری کرتا تھا، ہر ماہ ان کی سیلری ان کو دی جاتی تھی، اور ان کا بھی ٹریٹمنٹ ہوتا تھا کہ ان میں کوئی جو ہے نقص نہ آ جائے، کوئی بیماریاں نہ آئیں جو میرے لیے بعد میں ضرر نہ بنے۔ اب یہ مائیکل جیکسن، اس نے جو اس کے بارے میں ملتا ہے، اب یہ کیا کرتا تھا، جو اس کا کھانا تھا پہلے لیبارٹری میں ٹیسٹ ہوتا، پھر یہ کھانا کھاتا، یعنی روزانہ جو کھانا کھاتا ہے لیبارٹری میں ٹیسٹ کروا کے، یہ میری صحت کے لیے باعث ضرر تو نہیں ہے، لیبارٹریوں سے چیک کرا کے کھاتا ہے۔ اور جب لوگوں میں جاتا تھا پبلک میں تو گلوز پہنتا تھا۔ یہ کرونا وائرس میں لوگوں نے گلوز پہننا شروع کیے، لوگوں کو ہاتھ ملاتے ہوئے، جب ڈاکٹرز ہوتے تھے تو یہ یعنی سن 2009 میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو اس سے پہلے جب پبلک میں جاتا تھا تو گلوز پہنتا تھا، ہاتھوں پہ دستانے ہوتے تھے۔ اب وہ زمانہ کرونا وائرس کا نہیں تھا، لیکن پبلک میں جب جاتا تھا تو اپنے منہ پہ ماسک پہنتا تھا۔ یعنی ہم کرونا وائرس میں، اس وبا میں لوگوں نے ماسک پہننا شروع کیا، تو یہ اس وقت پبلک میں جب جاتا تھا تو یہ ماسک پہنتا تھا۔ تو اب دیکھیں کس قدر یہ احتیاط کر رہا ہے، یعنی اپنی حفاظت کے لیے ماسک بھی پہن رہا ہے، دستانے بھی پہن رہا ہے، کھانا بھی لیبارٹری سے چیک ہوتا ہے، وہ نوجوان بھی موجود ہیں، میڈیکل اس کا وقتاً فوقتاً ٹیسٹ بھی ہو رہا ہے، اور جس کیمپ میں سوتا تھا وہ آکسیجن والا ٹینٹ ہوتا تھا، اس کے روم میں آکسیجن ٹینٹ تھا کہ جو جراثیموں اور بیماریوں سے اسے محفوظ رکھے۔ اب دیکھیے کتنی حفاظت کا اس نے انتظام کیا ہوا تھا۔ مقصد کیا تھا کہ میں 150 سال جیوں، لیکن جب ایک رات اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی، دل میں اس کے درد شروع ہوا، آدھے گھنٹے میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، آدھے گھنٹے میں۔ اب وہ ساری احتیاطی تدابیر کہاں گئی؟ جب اللہ کا ارادہ ہو تو پھر انسان کی اپنی تدبیریں ساری بیکار ہو جاتی ہیں۔ اب آدھے گھنٹے میں، یعنی اس کا دم گھٹنے لگا، اس کو جب ٹریٹمنٹ کے لیے لائے گئے تو آدھے گھنٹے میں ایک انجیکشن جو ذریعہ بنا اس کی ڈیتھ کا۔ تو اب دیکھیں یہ اب مال اس کے پاس بہت زیادہ تھا، کثیر مال، اپنے مال پہ فخر و ناز کر رہا تھا، اور یہ لوگوں کو سمجھا رہا تھا کہ دیکھو میں 150 سال تک جیوں گا، فخر کر رہا تھا اپنے مال پہ، اور اپنے لیے حفاظتی تمام انتظامات کر رکھے تھے۔ تو لہٰذا قدرت نے کیا کیا کہ 100 سال بھی وہ زندہ نہ رہ سکا۔ یہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ انسان غفلت سے باہر آتا ہے۔ فرعون اور نمرود کے پاس کتنا مال تھا، اپنے مال پہ ناز اور فخر کرتے تھے، کیا وہ مال، اس مال نے بچایا؟ فرعون جو اپنے مال کو صرف کر کے لوگوں کو قتل کرواتا تھا، لوگوں کو غلام بنواتا تھا، وہ مال اس کو نہ بچا سکا جب وہ غرق ہو رہا تھا۔ نمرود جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، لیکن یہ بدبخت ایسا کہ جب اس کے دماغ میں مچھر گیا ناک کے ذریعے سے، دنیا جہاں کے بڑے بڑے حکیم، طبیب، ڈاکٹرز آئے، وہ علاج سے مایوس ہو گئے۔ بالآخر ایک طبیب نے علاج تجویز کیا، تمہارا علاج اس طرح سے پاسبل ہے، کون سا؟ کہ
کہ آپ کے سر پہ جوتے مارے جائیں۔ تو نمرود کے سر پہ جوتے مارے جاتے ہیں۔ جب جوتا مارا جاتا تھا تو اس کو افاقہ ہوتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے۔ اسی حالت، اسی ذلت کی حالت میں اس نمرود کو موت آئی۔ اس کا وہ پیسہ، اس کا وہ منصب، وہ تخت اس کو نہ بچا پائے۔ لہٰذا یہ ہمارے لیے، یہ دنیا میں جتنے واقعات ہیں یہ باعث عبرت ہیں۔ یہ صرف بیان کرنے کے لیے نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو گیا، ہم اس سے سیکھیں، اپنی اصلاح کریں۔ کہ مائیکل جیکسن کے پاس اتنا مال تھا تو اس کو کچھ فائدہ نہ دے سکا، اس کو نہ بچا سکا۔ اگر نمرود کے پاس اتنا مال تھا تو اس کو نہ بچا سکا۔ فرعون کے پاس اتنا مال تھا، نہ بچا سکا۔ اگر ہم بھی اپنی تجوریاں بھریں، بینک بیلنس ہوں، لیکن ہم اپنے دین کی حفاظت نہ کر سکیں، اپنے واجب حقوق کو ادا نہ کر سکیں، پھر ہم بھی موت تو ہمیں بھی آنی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد رسول اللہ۔ یہ 3 آیات مجیدہ تھیں۔ اب باقی آیات مجیدہ کا ترجمہ اس کو آج مکمل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 4 سے 9 تک میں تلاوت کر رہا ہوں۔ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فی عمد ممددہ۔ آیت مجیدہ کا ترجمہ آیت نمبر 4، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ہرگز نہیں بلکہ وہ تو ریزہ ریزہ کرنے والی آگ میں جلایا جائے، یعنی ایسی آگ میں جو انسان کو ریزہ ریزہ کرے، اس آگ میں جلایا جائے۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تو کیا جانے حطمہ کیا ہے؟ فرمایا نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ یہ حطمہ جو ہے یہ بھڑکائی ہوئی آگ ہے، جس میں یہ چغل خور جائیں گے، عیب جوئی کرنے والے جائیں گے، جس میں یہ مال گن گن کے رکھنے والے جائیں گے، یعنی حلال اور حرام کا خیال نہیں کرتے ہیں، جن میں وہ لوگ جائیں گے اس جہنم کی آگ میں کہ جو دنیا کے مال کو اپنی بقا کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ان کے بارے میں ان آیات میں خبر دی گئی ہے کہ ان کو یعنی ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جو ریزہ ریزہ کرنے والی، جلانے والی، یعنی ان کو اس طرح اذیت ناک عذاب دینے والی آگ ہو۔ اور یہ حطمہ کہا کہ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، ایسی آگ جو دلوں تک جا پہنچتی ہے، ایسی آگ۔ انہا علیہم موصدہ، یہ آگ ان کے اوپر چاروں طرف سے بند کر دی جائے گی۔ یہ جو پہلے جن مجرمین کا ذکر ہوا ہے، ان پر جب آگ آئے گی تو یہ آگ ہر طرف سے بند کر دی جائے گی۔ فی عمد ممددہ، اور کشیدہ اور طولانی ستونوں میں ہے، یعنی یہ جو انسان جہاں بند ہوگا وہ طولانی اور کشیدہ ستونوں کے اندر یہ آگ ہوگی، یعنی انسان کے لیے راہ فرار نہیں ہوگا۔ کن لوگوں کے لیے؟ عیب جوئی کرنے والوں کے لیے، مومن کا مذاق اڑانے والوں کے لیے، جو ہماری کل کی آیت تھی۔ اسی طرح سے مال کو گن گن کے رکھنے والے، حلال اور حرام کا خیال نہ کرنے والوں کے لیے، اسی طرح سے جو اپنے مال کو بقا کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے۔ تو لہٰذا قرآن